ریفرنس اور یہ جو اپلیکیشن ہے یا دیگر ریفرنس یہ خان صاحب کی طرف سے جا رہے ہیں. حیدر پنجوتا صاحب، فرسٹ آف آل تو سر آپ کو مبارکباد، آپ سیکٹری انفارمیشن کے اسسٹنٹ کے طور پہ آپ کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں. اور دوسرا بتائیے گا، آج دوسرا دن ہے، ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے پولی گرافک ٹیسٹ کے بارے میں کہ خان صاحب پولی گرافک ٹیسٹ دینے سے کیوں انکاری ہیں، کہ اگر انہیں 9 مئی کروایا ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دینا. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے مبارک دی. آپ لوگ ہمیشہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور آپ کی تمام خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ یہاں پر 2 خواتین کی بیلز جو ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں کنفرم ہو گئی ہیں. یہ ایک اقرا تھی اور ایک فرد تھی. ان کو سینٹرل جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ آفس ہے وہاں سے ان کو اٹھایا گیا تھا. ان سے کہیں گے کہ اغوا کیا گیا تھا، کیونکہ بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی مقدمے کے یہ لایا گیا. وہاں پر ریڈ کیا گیا، ریڈ کر کے وہاں پر لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے، کوئی اگر خواتین اپنے جو ہے اپلیکیشن دینے کے لیے آئی تھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، یا کوئی اور ان کا جو ہے وہ پرپس تھا، تو سب کو اٹھا لیے گیا. اور وہاں پر جو اسٹاف موجود ہے یہ اسٹاف کے لوگ تھے. تو یعنی اگر آپ دیکھیں نا تو ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جتنی بھی ہیں، وہ جو ان دفاتر کے کسی بھی جماعت کے دفتر کے ملازم، ان کے دفاتروں کے ملازم، ان کو وہ جو ہوتے ہیں نا وہ سب کے سانجے سمجھے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. لیکن اخلاقیات کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے انہیں جس طرح سے رؤف حسن صاحب کو لے کر گئے، جس طرح سے خواتین کو لے کر گئے، جس طرح سے باقی لوگوں کو لے کر گئے، جو ملا اسے پکڑ لیا. ان کی الحمدللہ بیل جو ہیں وہ کنفرم ہوئی ہیں. رؤف حسن صاحب کو بھی تھوڑی دیر کے اندر پیش کرنے لگے ہیں یہاں پر. اور ساتھ میں آپ کو بتانا جو کہ خان صاحب نے بڑا کلیئر کیا، انہوں نے کہا کہ جناب میرے وکلاء کی موجودگی کے اندر کوئی بھی آپ نے سوال کرنا ہے، جواب لینا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو آپ آئیں، ویلکم، ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مقدمہ بھی بنانے والے آپ ہوں اور اکیلے آ کر آپ انویسٹیگیشن کریں، سوال کریں، اور پھر آپ کہیں کہ عمران خان نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. تو غلط اسٹیٹمنٹس چلوائی جاتی ہیں. تو انہوں نے اس لیے کہا کہ میں ان کی موجودگی میں کوئی بھی سوال، کوئی بھی چیز، کوئی بھی دینے کے لیے تیار ہے. اب جو ٹیسٹوں کی بات ہے تو سب سے پہلے تو نواز شریف کے ٹیسٹ کروائے جائیں اور شہباز شریف کے ٹیسٹ کروائے جائیں، جنہوں نے آج تک جو باتیں کی ہیں، جنہوں نے آج تک جو کہا ہے. عمران خان کا تو بڑا کلیئر موقف ہے، اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان آرمی ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہم نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے قانون کی بالادستی ملک کے اندر لانی ہے، اور اس سلسلے کے لیے وہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا تو بڑا کلیئر موقف ہے. اور ان کا ایک شخص کی حد تک، فار ایگزامپل ایک آئی جی پنجاب ہیں یا کوئی آرمی کے سربراہ ہیں یا کوئی بھی، تو وہ ایک شخص کی حد تک ضرور کرٹیسائز ہو سکتا ہے کہ اس کی پالیسی کے اوپر کہ آپ کسی اور ادارے کے اندر مداخلت نہ کریں، آپ کرٹیسائز نہ کریں، آپ جو ہے وہ کسی کو پارٹی بن کر کسی کی مخالفت نہ کریں، وہ ہو سکتا ہے. لیکن ادارے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سوورینٹی کے حوالے سے کوئی کمپرومائز آج تک نے عمران خان کیا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی سوورینٹی، اس کا تقدس، اس کی جو ہے وہ بالا تری وہ پوری دنیا میں وہ جانی جائے، اور پوری دنیا کہے کہ وہاں پاکستان کیا ملک ہے، وہاں پر کیا قانون ہے، وہاں پر کیا آئین ہے، وہاں پر کیا لوگ ہیں، کیا وہاں پر معاشرہ ہے، کیا وہاں پر اسٹیٹ ہے، کیا وہاں پر ریاست ہے، کیا جمہوریت ہے. مثالیں دیں. لیکن اگر مثالیں دیں گے کہ وہاں پر ڈاکو بٹھا دیے گئے ہیں، چور ہیں، الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے، 2 نمبریاں ہو رہی ہیں، قانون کی بالادستی نہیں ہے، آئین روزانہ توڑا جا رہا ہے، تو اس سے آپ کا ملک جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی بدنامی ہو رہی ہے. تو ایک بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کے ملک کی اچھائی ہو، اور دوسری طرف ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ بدنامی ہو. اور آخر میں یہ کہوں گا، دیکھیں، دہشت گردی کی دفعات لگا کر مختلف مقدمات، غداری کی دفعات، خان صاحب جو ایک سابق وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جماعت اور جماعت کے ساتھ کتنے لوگ منسوب ہیں، 90% اس وقت عوام پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ جماعت جو ہے، یہ جماعت کے جو سربراہ ہیں، یہ ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں اور ہم اس صورتحال کے اندر بڑھ سکتے ہیں. آپ ایک سابق وزیر اعظم کو دہشت گرد ڈکلیئر کریں. دہشت گرد کا آپ کو میننگ پتہ ہے؟ پوری دنیا میں انٹرنیشنل لینگویج میں، ڈیفینیشن میں آپ دیکھیں کہ دہشت گرد ہوتا کیا ہے، آتنکوادی کیا ہوتا ہے. جہاں پر ابھینندن اور جہاں پر آپ کا جو پڑوسی ملک ہے وہ کھربوں روپے لگا رہا ہے کہ آپ کے ملک کو جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کرے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ طالبان ٹائپ ہیں.
لیکن آپ کے اپنے وزیر اعظم یا آپ کے اپنے ادارے ایک اپنی ہی عوام کو دہشت گرد شو کروا کر، اپنے ایک سابق وزیر اعظم کو شو کروا کر، تو یہ تو ان کی آسانی کر رہے ہیں. تو محب وطن آپ دیکھ لیں کہ کون ہے، کہ محب وطن عمران خان ہے یا وہ ہے. عمران خان کا کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ اس نے کہا ہو کہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت پورے پاکستان کے اوپر آپ ایف آئی آرز کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہو رہی ہیں. یہ ہے ایک لیڈر اور دوسری طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرز، ان میں فرق. سر یہ بھی بتائیے گا کہ صدیق جان صاحب نے یہ خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک پرسیپشن بنایا گیا کہ عمران خان بہت لمبے عرصے تک جیل میں رہیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. عمران خان کسی بھی وقت باہر آ سکتے ہیں، ان کا کوئی ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے نا آپ لائر ٹیم کے جو ہے وہ سینئر ممبر ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میں یہ یہ خبر سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ جو ہے نا وہ ایک پارٹی کو ڈیفینڈ کریں اور ایک پارٹی کے خلاف، تو پھر اس صورتحال کے اندر ملک میں قانون کی بالادستی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب قاضی فائز صاحب رخصت فرمائیں گے، جو کہ ایکسٹینشن کے لیے کبھی کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے، کبھی ڈاگ جیسے لگائے جا رہے ہیں، تو پھر میرا خیال میں ملک میں تھوڑی سی بہتری آئے گی، ملک میں رول آف لا کی طرف یہ معاملہ جائے گا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آج عامر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہونے جا رہا ہے. وہ ریفرنس دائر کرنے کے لیے ہماری ٹیم سپریم کورٹ پہنچی ہے. آج ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوگا. ان کی اس ریفرنس کے اندر ریزنز بتائی گئی ہیں جو انہوں نے آج تک ناانصافیاں کی ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں. ٹیریان وائٹ کیس ہو جہاں پر ججمنٹ اپلوڈ کر کے دوبارہ اسے ہٹا دیا گیا اور پھر نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا، اور جو تینوں ججز ہیں ان کی اوپینین بھی آئی، پھر جو انہوں نے آرڈر کے اندر لکھا کہ کس طرح سے یہ کیا گیا اور کس طرح اس وقت پریس میں ڈالا گیا اور کس طرح انہوں نے لیٹر لکھا سپریم کورٹ کو 6 ججز نے. تو ان کے خلاف ریفرنس جو ہے آج دائر ہو جائے گا. جو قاضی فائز صاحب ہیں ان کے اوپر اپلیکیشن دینے کے لیے، ریکیوزل کی درخواست دینے کے لیے ہم نے خان صاحب سے سائن کروائے تھے، اور کل جو ہے ہم نے وہ اس کو اٹیسٹیشن ہوئی، جو جیل انتظامیہ نے مہریں لگانی تھی، وہ اٹیسٹیشن کے بعد ہم نے اس کو جمع کروانا تھا. انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا. ہوپس ہو وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ آج یا جس وقت بھی آپ کے سامنے آئے گا. اور تیسرا چیف الیکشن کمشنر خان صاحب نے 2 جو ہیں ان کے اوپر سگنیچر کر لی ہیں. ایک جو قاضی فائز صاحب کے اوپر ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں، دوسرا جو عامر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس ہیں. ان دونوں درخواستوں کے اوپر جو ہے خان صاحب نے خود اپنے دستخط کر دیے ہیں، اور یہ ریفرنس اور یہ جو اپلیکیشن ہے یا دیگر ریفرنس یہ خان صاحب کی طرف سے جا رہے ہیں. خان صاحب اس میں جو ہے وہ ہوں گے، اپلیکینٹ ہوں گے اور ان کی طرف سے جا رہے ہیں. خان آپ نے ریفرنس کی بات کی ہے، تو کیا آپ جب ریفرنس دائر کریں گے چیف جسٹس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ، تو آپ کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ پہلے کون سی آسانی میں ہے؟ پہلے ہمارے سیکٹری انفارمیشن اندر، خان صاحب اندر، ہمارے ورکرز اندر، خواتین اندر، پارٹی پہ بین ہے، بلے پہ بین ہے، خان صاحب کے نام پر بین ہے، تصویر پر بین ہے، ہر بندے پر بین ہے، سانس پہ بین ہے. پہلے کون سی آسانی ہے؟ تو جو ہمارے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے وہ ہم کریں گے. مزید جس نے ظلم بڑھانا ہے بڑھائیں. ہم تو ظالم کے بار جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، سہنے کے لیے ہم اپنے جسم جان ہماری حاضر ہے اور ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں. تھینک یو.